آج کے سبق کے اندر تیسرا عمل ہے رمضان کا اذکار سے متعلق، یعنی اللہ رب العزت کے ذکر اور کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، ان میں سے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت بھی ارشاد فرمائی۔ تو اب کلمہ طیبہ کے فضائل بتائے جائیں گے اور استغفار کے فضائل بتائے جائیں گے۔ پہلے تو کلمہ طیبہ کے فضائل سن لیجئے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن منور چاند کی طرح چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور جس دن انسان یہ تسبیح پڑھ لے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ تعداد میں پڑھے۔ یہ تو مختصر سے کلمہ طیبہ کے فضائل تھے۔ استغفار کے فضائل: جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات کے اندر مبتلا کر دیا، بدعات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ یہاں یہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بدعت ایک اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان توبہ تو اس عمل سے کرتا ہے جس عمل کو غلط اور گناہ سمجھے، لیکن جس چیز کو وہ غلط اور گناہ نہ سمجھے، دین کا حصہ سمجھے، عبادت سمجھے، تو اس چیز سے وہ اس چیز سے توبہ کس بات کی کرے گا؟ تو بدعت کا ایک سب سے بڑا جو ایک گناہ ہے گا اور سب سے بڑا ایک انسان کے نقصان کی چیز ہے کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بدعات سے بچنا ضروری ہے۔ استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ استغفار کے حدیث شریف کے اندر بہت سے کلمات ہیں، ان میں سے مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ صرف اتنا بھی کہہ لیں تب بھی کافی ہے۔ اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیا کریں تب بھی کافی ہے۔ اب استغفار جو ہوتا ہے توبہ کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ کرنی چاہیے کہ انسان کوئی کام کوئی غلط کرے، نافرمانی کرے، گناہ کا کام کر لے تو توبہ کر لینے سے وہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دیں گے۔ اچھا، توبہ کے متعلق یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں۔ صرف زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ لینا یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان جو گناہ کر چکا، جو گناہ اس سے ہو چکے، ان پر وہ دل سے شرمندہ ہو، اس کو ندامت ہو اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور جو حقوق اللہ سے متعلق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اگر تلف کیے ہوں تو ان کی تلافی کی صورت کی جائے۔ اگر حقوق العباد یعنی لوگوں کے مالی حقوق، کسی کی عزت آبرو کے حقوق یا کسی کے جسمانی، مالی، روحانی، قلبی کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو ان ساری چیزوں کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ اس طرح توبہ کر لی جائے تو توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اذکار کے بعد ایک عمل ہے دعائیں۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے
خصوصیت کے ساتھ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعاؤں کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث شریف ہے یہ۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، یعنی اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جائے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا دعائیں خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، تو ان میں چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، اور دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگیں، اور دل کی گہرائی سے دعا مانگیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ چند شرائط بھی ہیں دعا کے لیے، وہ یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں، گناہ اور لوگوں سے تعلقات ختم کرنے کی دعا نہ کریں، اور قبولیت دعا میں جلدی نہ کریں۔ دعا کے مستحبات ہیں چند چیزیں جن کا اہتمام کر لیا جائے، کہ دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ وغیرہ کرنا، دعا سے پہلے طہارت حاصل کرنا اور نماز پڑھنا، سائل کی طرح مانگنے والوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، آواز کو نیچے رکھنا، ادب خداوندی کا لحاظ رکھنا، اور ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و تعریف اور درود شریف پڑھنا۔ اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، نہیں تو عربی میں مختصر سے دعا اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے الفاظ الحمدللہ رب العالمین، اور مختصر درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، اور دعا میں گڑگڑانا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور وہ دعائیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، منقول دعاؤں کا اختیار کرنا، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا، دعا مانگنے اور سننے والے کا آمین کہنا، اور دعا کے الفاظ کا 3 بار کہنا، اسماء الحسنی کے ذریعے دعا مانگنا، اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لینا۔ اور ایک اس چیز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے کہ پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور تمام مسلمانوں اور مومنوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ چند چیزیں مکروہ ہیں دعا میں۔ دعا کے مکروہات یہ ہیں کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، اور رحمت خداوندی کے مانگنے میں تنگی کرنا، مثلاً یوں کہنا کہ صرف میری مغفرت فرما، کسی اور کی مغفرت نہ فرما، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، کچھ موقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت
کی زیادہ امید ہوتی ہے، دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، جہاد کے دوران، ختم قرآن کے بعد، آب زمزم پیتے وقت، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت، مرغے کی اذان سن کر، فرض نماز کے بعد، مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں اور ذکر اور درود کی مجلس میں، بارش کے وقت اور سجدے کی حالت میں۔ یہ ایسے موقع ہیں جن میں قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اور چند اوقات بھی ایسے ہیں جو قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ ان میں ایک یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، جمعہ کا پورا دن اور رات کے آخری حصے میں، شب قدر میں اور شب جمعہ میں، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد کا آخری وقت۔ یہ تمام اوقات جو ہیں قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کچھ لوگوں کی طرف سے یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کی قبولیت کا مطلب سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر مانگی ہوئی چیز کسی مصلحت سے نہ ملے تو تب بھی بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پریشانی اور کم ہمتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یا تو اللہ رب العزت جو انسان دعا مانگے بعینہ ہی وہی دعا اس کی پوری فرما دیتے ہیں مصلحت کو دیکھتے ہوئے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کے نتیجے میں اس پر آنے والی بلا اور مصیبت، حادثات اور آفات کو روک دیا جاتا ہے۔ اور ایک درجہ یہ بھی ہے یا اس دعا کو دعا مانگنے والے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق اللہ رب العزت انسان کے جب نامہ اعمال کھولیں گے تو اس کے سامنے نیکیاں کچھ ایسی ہوں گی، وہ کہے گا یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس دعا کے بدلے میں ہے جو تم نے دنیا میں دعا مانگی اور وہ دنیا میں قبول مصلحت کی وجہ سے نہ کی گئی اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر دی گئی تھی، یہ اس کے نیکی کے بدلے میں ہے، اس دعا کے بدلے میں تمہاری نیکی اور اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا، اجر و ثواب اور ذخیرہ پہاڑ دیکھ کر یہ دعا کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ہر دعا کے بدلے میں یہاں آخرت میں اتنا اجر و ثواب اور نیکیوں کا ذخیرہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ دعا آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آنے والے مصائب اور حادثات سے بچاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اتنے خزانے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان سے بس مانگا جائے، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ رمضان کے اعمال میں ذکر کیے گئے روزہ اور تلاوت کی کثرت، اذکار، دعائیں۔ ایک اور عمل ہے ماتحتوں اور ملازمین پر کام کے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے ملازم اور خادم کے بوجھ کو اس مہینے میں کم کر دے یا ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر روزے میں کچھ تکلیف ہو، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، یعنی اگر روزے میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مار داڑ، چیخ و پکار، جیسا کہ عموماً گرمی کے رمضان میں اکثر کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہیں کھائی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیا کی معمولی اغراض کے لیے کھانا پینا، راحت آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کو کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز جو ذکر فرمائی
کہ ملازمین کے کاموں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ تو جو مالکان ہیں اپنے ملازموں پر اس مہینے میں کاموں کو ہلکا کر دیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدھ ہنگامی ملازم بڑھا لیے جائیں، مگر یہ جب ہے کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے اگر روزے دار نہیں ہے تو رمضان غیر رمضان تو برابر ہے۔ اور اس پر یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ خود روزے دار نہ ہو، خود روزہ خور ہو، روزہ نہ رکھے اور بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام بھی لے، اور اگر نماز روزے وغیرہ کی وجہ سے اگر حکم کی تعمیل میں کچھ سستی اور کمزوری ہو جائے تو ان روزے دار ملازموں پر برسنے لگے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، ایسا کرنا انتہائی نامناسب بات ہے۔ اعمال رمضان میں روزہ، تلاوت قرآن کریم کی کثرت، ذکر، اذکار، دعائیں اور اپنے ملازمین پر کاموں کے بوجھ کو ہلکا کرنا، یہ ذکر ہوا۔ اب ایک اور عمل ذکر کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اعمال میں، صدقہ خیرات اور غمخواری۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کرنے چاہیے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام دنوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جو بارش لاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو کم از کم 2-4 غریبوں کے لیے بھی تیار کر لینی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو کم سے کم برابری ہی ہو جاتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطاری اور سحری کے کھانے میں غریبوں کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کرتے رہنا چاہیے، نفلی صدقات وغیرہ بھی کرتے رہنے چاہیے۔ خاص مواقع ہیں، مثلاً جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ ہیں، ان میں مال دینے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں اور کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، لباس، سواری، مکان، دکان، ان ساری چیزوں پر کم سے کم لگا کر جو بچے وہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے دین پر لگانا چاہیے۔ خصوصاً رمضان المبارک تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی لیے صدقات اور خیرات کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور عمل ہے رمضان المبارک کا عمرہ۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔